الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، پہلے خطبے میں ہم تقوی الہی سے اور دینی تعلیمات سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو اسلام نے ہر چیز کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے اور قانون بنایا ہے کہ آپ نے کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح رابطہ رکھنا ہے، کس طرح میل جل رکھنا ہے۔ انہیں قوانین میں سے دوست کے انتخاب سے متعلق بہت زیادہ احادیث ہے کہ آپ نے کس کا انتخاب کرنا ہے، کس کو دوست بنانا ہے اور کس سے محبت کا اظہار آپ نے کرنا ہے۔ عربی کے میں دوست کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں اور ہر لفظ اپنی کیفیت رکھتا ہے، ایک اپنا معنی رکھتا ہے۔ جس طرح عربی میں شعر ایک لفظ ہے، اس کے لیے کئی لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کی مختلف حالتوں کی بنیاد پر۔ عباس شعر کو کہتے ہیں، حیدر شعر کو کہتے ہیں، اسد شعر کو کہتے ہیں، زیغم، زرغام، کسورہ، اسامہ، لیس، غضنفر، یہ سارے شعر کے لیے لفظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن مختلف پوزیشنوں کے حوالے سے۔ شعر غصے میں ہے تو اس کے لیے اپنا لفظ ہے، بیٹھا ہوا ہے تو اس کے لیے اپنا لفظ ہے، ایک خاص انداز میں چل رہا ہے اس کے لیے اپنا لفظ ہے۔ عربی میں بھی دوست کے لیے مختلف لفظ استعمال ہوتے ہیں، زمیل استعمال ہوتا ہے، جلیس استعمال ہوتا ہے، سمیر استعمال ہوتا ہے، ندیم کہا جاتا ہے، صاحب کہا جاتا ہے، رفیق کہا جاتا ہے، صدیق کہا جاتا ہے، نجی کہا جاتا ہے، صفی کہا جاتا ہے، اور قرین کا لفظ بھی دوست کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ لیکن یہ دوست کی اپنی حالتیں، اپنی کیفیتیں ہیں۔ زمیل اس دوست کو کہتے ہیں جو آپ کا کام کا دوست ہے، جس کو کلی کا آپ کہتے ہیں۔ جلیس جس کے ساتھ صرف آپ بیٹھتے ہیں، یہ ایلڈر سینٹر میں جن لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نہیں، آپ کے جلیس ہیں۔ سمیر کہتے ہیں کہ جو آدمی رات کو آپ کے ساتھ بیٹھے گپ شپ لگائے اس کو سمیر کہتے ہیں۔ ندیم کہتے ہیں جو پینے پلانے میں آپ کا دوست ہو، اس کو ندیم کہا جاتا ہے۔ صاحب اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جو کا دکھ اور غم میں آپ کا ساتھی ہو۔ رفیق اس کو کہا جاتا ہے، اس دوست کو کہا جاتا ہے جو سفر میں آپ کا ساتھی، اس کا رفیق کہا جاتا ہے۔ صدیق اس کو کہا جاتا ہے جو ایسا آپ کا ساتھی جو آپ کی تصدیق کر رہا ہو، آپ کو مانتا ہو، آپ کی رسپیکٹ کرتا ہو، کیونکہ بہت سارے ایسے دوست ہو سکتے ہیں جو آپ کے دوست ہیں لیکن آپ کو نہیں مانتے، آپ کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ نجی کہا جاتا ہے اس دوست کو جس کو آپ اپنی راز کی بات بتاتے ہیں، نجوہ سے۔ صفی کا اسے کہا، اس دوست کو کہا جاتا ہے کہ جو ایسا دوست ہے جو خالص ہے، صافی ہے۔ قرین جو ہے ایسے دوست کو کہا جاتا ہے عربی میں جو آپ سے جدا نہ ہو، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے۔ یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں دوست کے لیے۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو دوست، یہ دروازہ بند کر دیجیے گا، یہ دوست جو ہیں اس کے انتخاب میں ہمیں کیا چیز مد نظر رکھنی چاہیے۔ ہم دوست چن رہے ہیں، ساتھی چن رہے ہیں، خود آپ نے چنے ہوں گے، آئندہ چنیں گے، آپ کے بچوں نے چننے ہیں، اور دوست کی ضرورت ہے انسان کو۔ دوست کے بغیر انسان کچھ نہیں۔ مشورے کی آپ کو ضرورت ہے، مدد کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے، تنہائی سے نکلنے کے لیے آپ کو ضرورت ہوتی ہے۔ دوست کو ہونا ضروری ہے۔ اب دوست کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ پہلی بنیاد، دوستی کی بنیاد ایمان ہونا چاہیے، تاکہ آپ کی دوستی یہاں بھی رہے اور آخرت میں بھی رہے۔ میں پنجاب میں ایک گاؤں میں گیا تبلیغ کے لیے ماہ رمضان میں۔ ایک گاؤں تھا ہیڈ قادر آباد کے پاس، کوٹ تسلیم اس کا نام تھا۔ وہ گاؤں سارا جو ہے وہ سنی تھا، لیکن اس کا جو چودھری تھا وہ شیعہ تھا۔ وہ عید کے دن وہ سارے مظاہرے چودھری کے ڈر کی وجہ سے آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے نا۔ تو ایک دفعہ میں نے دیکھا، اللہ اکبر میں نے کیا تو میں نے دیکھا سب نے ہاتھ کھولے ہوئے تھے۔ جب میں نے شروع کیا نا تو سب نے ہاتھ باندھ لیے پیچھے کہ مولانا اب نہیں دیکھ رہا نا، چودھری کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے ہاتھ کھولے ہوئے تھے۔ تو اس چودھری صاحب سے میں نے پوچھا کہ آپ کس طرح شیعہ ہوئے؟ اس نے کہا کہ میرے والد گرامی شہر جایا کرتے تھے اسکول پڑھنے کے لیے، رسول نگر پڑھنے کے لیے جاتے تھے، رسول نگر کا نام اس نے لیا۔ وہاں جایا کرتے تھے تو وہاں ایک شیعہ ان کا دوست ہو گیا،
اور یہ دونوں جو ہے شیعہ اور سنی مل کر کے وہاں ایک شیعہ مدرسہ تھا، اس میں حقہ پینے کے لیے جاتے تھے، تفریح کے طور ہوتی ہے نا، بریک ہوتی ہے، اس میں حقہ پینے کے لیے وہاں جاتے تھے۔ تو ایک دفعہ بات ہو رہی تھی تو مولانا صاحب نے کہا آپ بہت پیارے دوست ہیں، ایک دوسرے کے گہرے دوست ہیں، لیکن آپ کی دوستی اس دنیا میں ختم ہو جائے گی۔ تو میرے والد نے پوچھا کہ کیا کریں گے، ہماری دوستی آخرت میں چلے؟ اس نے کہا آخرت میں چلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی شیعہ ہو جائیں، ایمان قبول کر لیں، امیر المومنین کو فالو کرنا شروع کریں، تاکہ آپ کی دوستی اس دنیا میں بھی رہے اور آخرت میں رہے۔ تو وہ بات میرے بابا کے، میرے پاپا کے، میرے والد کے ذہن پر لگ گئی، اور میرے والد گرامی اس کے بعد شیعہ ہو گئے۔ اور وہ جو سید تھا ہمارے علاقے میں آتا تھا، جو استاد تھا، معلم تھا، مدرس تھا اس مدرسے کا، وہ آتا تھا۔ تو ایک دفعہ میرے جو دادا تھے انہوں نے اس سید کو نکال دیا گھر سے کہ اس نے، یہ خود بھی شیعہ اور میرے بیٹے کو بھی اس نے خراب کر دیا۔ تو جاتے ہوئے سید نے کہا کہ چودھری زمان، خدا ایسا کرے گا کہ سارے تیرے بیٹے شیعہ ہو جائیں گے اور تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور وہ اس طرح وہ شیعہ ہو گئے۔ یعنی دوستی اس طرح کی ہونی چاہیے، ایمان کی بنیاد پر۔ اور دوسرے اس آدمی کو دوست بنائیں جو شیعہ نہیں ہے، لیکن کم از کم آپ کے مقدسات کی رسپیکٹ کرتا ہے، ماتم کی بے احترامی نہیں کرتا، آپ کا مسخرہ نہیں کرتا، مذاق آپ کا نہیں اڑاتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں نا، آپ شیعہ ہیں، آپ کے دوست سنی بھی ہو سکتے ہیں، گورے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ان کو جرأت نہ دیں کہ آپ کے مقدسات کا مذاق اڑائیں آپ کے سامنے۔ اس سے پردہ اٹھ جائے گا، اس سے آپ کی ویلیو کم ہو جائے گی۔ اس کو مذاق نہ اڑانے دیں، اور ہمیشہ کوشش کریں جب کوئی اعتراض کرتا ہے پیارے انداز سے، محبت کے انداز میں دفاع کریں مذہب کا، مذہب تشیع کا، اس کے ساتھ نہ ہو جائیں۔ ہم آپس میں 100 باتیں کریں گے، ذاکرین کے خلاف باتیں ہم کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کریں، لیکن یہ باتیں دشمن کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، مخالف کے سامنے نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے آپ کی قدر کم ہوگی، آپ جو ہے کمزوریاں بتائیں گے کسی غیر کو۔ اور دوست کے لیے ضروری ہے کہ وہ سچا ہو۔ پھر دوست کے لیے دوستی دو طرفہ ہونی چاہیے، متقابل ہونی چاہیے، میوچل جسے کہا جاتا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دوستی اس سے کرتے رہیں، اس سے پیار کرتے رہیں، وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دے رہا، اور آپ کی طرف وہ توجہ نہیں دے رہا، ایک طرفہ دوستی کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہ بھی کوشش کریں دوست جو آپ کو ہو نا، وہ ڈبل سٹینڈرڈ والا نہ ہو، دو رخا نہ ہو، منافق نہ ہو، دل میں اور بات ہے باہر کوئی اور بات کر رہا ہے، ایسے دوست کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوست کے لیے چاہیے کہ وہ آپ کا مخلص ہو۔ یہ سارے جو معیار ہیں امام زین العابدین نے ایک حدیث میں بیان کیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں قال علی ابن الحسین لبعض بنیہ، کہ امام زین العابدین نے اپنے بعض اولاد کو اور بیٹوں کو کہا یا بنیہ انظروا خمسۃ فلا تصاحبہم، کہ 5 آدمی کی دوستی نہیں کرنے۔ کس نے فتح فرمایا ہے؟ امام زین العابدین نے۔ کس کو؟ اپنے بیٹوں کو۔ ولا ترافقہم فی الطریق، دوستی بھی نہیں کرنی اور ان لوگوں کے ساتھ کوشش کریں سفر بھی نہ کریں، ہمراہی بھی نہ کریں۔ فقال یا ابتا من ہم، شاید یہ ان میں سے کسی ایک بیٹے نے سوال کیا، شاید امام باقر ہوں گے، سوال کیا کہ بابا بتائیں وہ کون ہیں 5 آدمی جن سے دوستی نہیں کرنی، جن کے ساتھ نہیں بیٹھنا، جن کے ساتھ جو ہے وہ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، تعلقات نہیں رکھنے۔ قال ایاک ومصاحبۃ الکذاب، کہ جھوٹے آدمی کی دوستی سے بچو۔ فإنہ بمنزلۃ السراب، یہ سیراب کی طرح ہے۔ سیراب کہتے ہیں نا ایسی ریت سیراب میں جو پانی دکھائی دیتے، فارسی چ میں سیراب رہا، سراب کی طرح ہے، یعنی ایسی ریت جو دور سے آپ کو پانی دکھائی دیتی ہے، نزدیک جاتے ہیں تو پانی نہیں ہوتا۔ یہ پاکستان میں آپ جائیں نا گرمیوں کے مہینے میں، تو موٹر وے پر جا رہے ہو تو دور سے آپ کو روڈ پانی دکھائی دیتا ہے۔ جب سخت گرمی ہوتی ہے نا دن کے 2 بجے، جون جولائی کا مہینہ، تو دور سے روڈ آپ کو سڑک ہے وہ پانی دکھائی دیتا ہے، آپ سمجھتے پانی ہے، جب نزدیک گاڑی جاتی دیکھتے ہیں سڑک ہے۔
سیراب میں بھی اس طرح ہوتا ہے، صحرا میں بھی اس طرح ہوتا ہے، ریگستان میں، کہ ریگستان میں آپ جب دور سے دیکھتے ہیں تو بعض اوقات آپ سمجھتے ہیں پانی ہے، گرمی میں نزدیک جاتے ہیں تو کیا ہے، پانی نہیں ہوتا۔ یہ جھوٹا آدمی کیا ہے، یہ اس سیراب کی مانند ہے، اندر سے اور ہے باہر سے اور ہے۔ یقرب لک البعید، یہ کیا کرتا ہے، دور کی چیزیں تمہیں قریب کر کے دکھاتا ہے، ویبعد لک القریب، اور قریب کی چیزیں تمہیں دور کر کے دکھاتا ہے۔ کام نہ ہونے والا ہوگا، آپ کو پھنسانے کے لیے کہے گا کہ کام جو ہے یہ تو 5 منٹ کا کام ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں جی، میں کر دوں گا، تو کرتے کرتے کام نہیں ہے آپ کے، صرف آپ کو بہلاتا ہے۔ اور بعض کو دوست مطلبی ہوتے ہیں، بعض کو چیزیں بیچنی ہوتی ہیں۔ یہاں پر ہمارے ایک مومن تھے، تو ان کے گھر میں گیا ہوں تو پریشان ہو رہے تھے کہ میرے بیٹے نے اتنا بڑا لیپ ٹاپ خرید لیا 40,000 کرون کا۔ میں نے کہا کیوں خریدا، آپ نے منع نہیں کیا؟ کہا ایک آدمی اس کا دوست بن گیا، کچھ عرصہ دوست رہا، اس کو کھلایا پلایا یہ، تو آخر میں یہ لیپ ٹاپ بیچ کر چلا گیا۔ یعنی کوشش کرے انسان اس قسم کے لوگوں سے بچے جو جھوٹے ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ وَمَصَاحَبَةَ الْفَاسِقِ، فاسق فاجر آدمی کی دوستی سے بچے، جو کھل مکھلا شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، غلط اس کے تعلقات ہیں، ایسے کام جو منافی عفت ہیں، پاک دامنی کے خلاف ہیں، اس میں مبتلا ہے، ایسے آدمی کی دوستی سے بچیں۔ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِعَقْلٍ، وہ ایسا فاسق فاجر ہے جو آپ کو کھانے کے عوض جو آپ کو بیچ دے گا، آپ کے راز لوگوں کو بتا دے گا، تھوڑے سے پیسے کسی سے لے کر کے آپ کے خلاف بات کرے گا۔ وہ اقل من ذالک، کھانے کے عوض ایک ڈونر کسی نے کھلا دیے تو اس کے ساتھ ہو گیا، آپ سے دوستی چھوڑ دے گا، آپ کے خلاف باتیں شروع کر دے گا۔ ایک ڈونر کھلا دیا اس نے، ایک برگر کھلا دیا اس نے، یا اس سے بھی کم آپ کو بیچ دے گا، کیونکہ فاسق ہے، فاجر ہے، عادل نہیں ہے۔ وَإِيَّاكَ مَصَاحَبَةَ الْبَخِيلِ، کنجوس آدمی کی دوستی سے بچیں۔ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ فِي مَالِهِ، وہ اپنے مال میں کیا کرے گا، آپ کو کبھی بھی جو کچھ نہیں دے گا، ہمیشہ جا رہا ہے یہ آپ کے ساتھ، کھا رہا ہے، صرف کھلانے کی باری آتی ہے تو آج میں بیمار ہوں، آ ہی نہیں سکتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، کینسل کر دیتا ہے۔ کنجوس آدمی کی دوستی سے بچیں۔ کنجوس ہونا صرف کنجوس ہونا نہیں ہوتا، وہ اس کے ہر کام میں کنجوسی پائی جاتی ہے۔ کنجوسی صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، آپ نے گاڑی مانگی ہے، وہ گاڑی بھی آپ کو نہیں دے رہا، آپ نے ادھار پیسے مانگے ہیں، ادھار بھی آپ کو نہیں دے رہا۔ وہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے بڑی پیاری داستان سنائی کنجوس آدمی کی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک آدمی نے فون کیا، مشہد کی بات، فون کیا کہ میرے پاس کوئی خمس پڑا ہوا، آپ آ کر لے جائیں۔ کہتے ہیں میں وہاں پر گیا تو اس نے کیا کہ ایک رسی جو ہے مجھے دی، کہا کہ یہ خمس یہاں پڑا ہوا، مجھے پہلے رسی سے باندھیں اور خمس کو لے جائیں، میں نے برا بلا آپ کو کہنا ہے، آپ کو ڈانٹنا ہے، آپ کے خلاف باتیں کرنی ہے، آپ نے اس کی پرواہ نہیں کرنی، پیسے لے جانا ہے، مجھے پہلے باندھنا ہے، کیونکہ میں آپ کو نہیں لے جانے دوں گا۔ یعنی اتنا بعض کا انسان جو گھٹیا شد یہ کیا زمین اساتید ما گفت که یک نفر به من زنگ زد گفت خمسی دارم، سهم امامی دارم، بیایید اینو ببرید. خونش که رسیدم یک تنابی در آورد، گفت اول با این تناب ما را ببندید که ما این پولا رو ورداریم، من ممکنه اینا ما را ببندید، ممکنه من فوش بدم، بعدو بیرا بگم که آقا این کل سرمایه من چرا میبرید، خیلی زحمت کشیدم، شب و روز را نشناختم، این را گرده هم آوردم این پولا را، اینا نبرید، من هرچه سر صدا میکنم شما پرواہ نہ کنید، ببرید اینا۔ یعنی ایک بعض کا اتنے لوگ جو ہے وہ خسیس ہو جاتے ہیں اور کنجوس ہو جاتے ہیں اور بخیل ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ایک آدمی کنجوس تھا تو دنیا سے جا رہا تھا، مر رہا تھا، کسی نے کہا کہ بھئی ساری زندگی تو نے خدا کے راستے میں خیرات نہیں کی، ختم نہیں کیا، پیسے غریب کو نہیں دیا، اب مر رہے ہو، اب کچھ دو۔ اس نے کہا جو جان جو دے رہا ہوں یہ کم ہے۔ ایک نفر خیلی بخیل بود از دنیا میخواست بره، دوستاش دور هم را گرفت، دور او را گرفتن، گفتن آقا شما که تو زندگی هیچ پولی در راه خدا خرج نکردید، الان میخواید بمیرید، یک چیزی در راه خدا بدید. گفتم درن جون میدم، بالاتر از این میشه چیزی بده؟ اس طرح کے لوگ جو ہے جان دینے کے لیے تیار ہے لیکن پیسے دینے کے لیے تیار۔
خدا کے راستے. اور دیکھیں نا، خدا کے راستے میں آپ خرچ کریں گے خدا برکت ڈالے گا. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور یہ ہمارا جو مال ہے نا، جو ہم حاصل کرتے ہیں، کماتے ہیں، اس میں حصہ ہے غریبوں کا، مسکینوں کا، محتاجوں کا، یتیموں کا، امام بارگاہ کا، مسجد کا. اور یہ پیسے جو ہم اکٹھے کرتے ہیں اس میں فائدہ کوئی نہیں ہے. اسلام نے کیا کہا ہے؟ میانہ روی ہونی چاہیے، نہ فضول خرچ اور نہ کنجوسی. فضول خرچی بھی صحیح نہیں، بے جا خرچ کرنا بھی صحیح نہیں، لیکن یہ ہے کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کرنا بھی ضروری ہے. ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کہا، مولا میں بہت خوش قسمت ہوں، آج ایک آدمی کی تشییع جنازے میں نے شرکت کی ہے کہ وہ اتنا نیک تھا، اتنا اچھا تھا کہ اس نے ساری اپنی پراپرٹی یتیم خانے کے نام پر کر دی، غریبوں کو کر دی، بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑا. تو امام نے فرمایا اگر مجھے علم ہوتا نا تو میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی نہ ہونے دیتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے. یہ جو زکوٰۃ ہے اسلام میں غریبوں کے لیے دینا ہے مال، یہ غربت ختم کرنے کے لیے ہے. یہ کون سی منطق ہے کہ اپنے بچوں کو غریب بنائے اور دوسروں کو دے دے. میں آنا روی ضروری ہے کہ خرچ بھی کیا جائے، کنجوسی بھی صحیح نہیں ہے، فضول خرچی بھی صحیح نہیں. بس کوشش کریں، اور کوشش کریں دوست کا انتخاب کرنے میں دقت کریں، فضول خرچ بھی نہ ہو، کنجوس بھی نہ ہو، کیونکہ دوست انسان کو متاثر کرتا ہے، اس پہ اثر آتا ہے. ایاک و مصاحبت الاحمق، بے وقوف آدمی کی دوستی سے بھی بچو. نیک ہے، اچھا ہے، فضول خرچ بھی نہیں ہے، پیسے بھی خرچ کرتا ہے لیکن ہے بے وقوف، اس کی دوستی سے بچیں. فَإِنَّهُ يُرِيدُ يَنْفَعُكَ يَضُرَّكَ، کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرے گا لیکن نقصان پہنچا دے گا. ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ جھگڑا ہوا، دو آدمیوں کے درمیان معمولی سے جھگڑا. ان میں سے ایک آدمی جو جھگڑ رہا تھا اس کا دوست تھا بے وقوف، وہ گھر سے خنجر لے آیا، اس نے مد مقابل کو مار دیا خنجر، گردن اس کی گردن پہ پڑ رہا ہے. دوست تھا لیکن بے وقوف. وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ تھا، اس کا ایک دوست بہت پیارا دوست تھا، سچا دوست تھا، لیکن تھا بے وقوف. ایک دفعہ بادشاہ کے یہاں مکھی بیٹھی تو اس نے تیر چلا دیا بادشاہ کے لیے، اس کو مکھی کو مارنے کے لیے تیر چلا دیا اس نے. دوست تھا، خالص ہے، سب کچھ ہے، لیکن بے وقوف، فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے. وہ یہاں کی ایک بات ہے، ایک دفعہ دو مومنوں کے درمیان جھگڑا ہوا تو ان مومنوں میں سے ایک دوسرا جو مومن تھا اس نے کیا کیا، اس کے بیٹوں کو فون کرنا شروع کر دیا جو اس کا دوست تھا. یعنی اس کو بیٹوں کو، یعنی لڑائی ختم ہونے والی تھی، بے وقوف تھا، اس کے ذہن میں تھا کہ بیٹے آئیں گے اس کی مدد کریں گے. اس کو نہیں پتا کہ بیٹے آئیں گے ممکن ہے کوئی سخت ریئیکشن کریں اور گلیز کے پڑ جائے والد سے گرامی کے. جی کوشش کی جائے دوست جو انتخاب کیا جائے وہ سچا بھی ہو، حقیقی بھی ہو، سخی بھی ہو، لیکن ساتھ ضروری ہے سمجھدار بھی ہو. بے وقوف دوست جو ہے اس سے بچ کر رہا جائے. وَإِيَّاكَ وَمَصَاحَبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحِمِهِ، کہ وہ آدمی جو اپنے رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرتا، والدین سے رابطہ نہیں کرتا، والدین سے پیار نہیں کرتا، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتا، اس سے بھی رابطہ نہ رکھے، اس کی بھی دوستی نہ اپنائیں، اس کو دوست نہ بنائیں. کہ جو آدمی الگ تھلگ رہ رہا ہے، والدین سے اس نے رابطہ کاٹ لی ہے، اکیلا رہ رہا ہے، والدین کو فون نہیں کرتا، ان کی مدد نہیں کرتا، ان سے پیار نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، وہ جب والدین کا نہیں ہے، جنہوں نے پالا اسے، جنہوں نے خیال رکھا ہے، جنہوں نے محبت دی ہے، جنہوں نے اپنی جان اس کے لیے نچھاور کی ہے، جب ان کا نہیں ہے تو آپ کا کس طرح ہو سکتا ہے؟ جب اپنے قریبی آدمی کا نہیں ہے، جنہوں نے سب کچھ اس کے لیے کیا ہے، ان کا نہیں ہے تو آپ کا کس طرح؟ آپ تو آج اس کے دوست بنے ہیں نا، آپ کی دوستی تو رابطہ اس سے عارضی ہے نا. ان ہستیوں کے ساتھ اس کا رابطہ نہیں ہے جن کا رابطہ قدرتی ہے، عارضی نہیں ہے، حقیقی ہے، سچا ہے، خدائی ہے، جو کاٹنے کے باوجود بھی نہیں کٹ سکتا. جب ان کے ساتھ وہ سچا نہیں ہے تو آپ کے ساتھ کس طرح دوست ہو سکتا ہے اور سچا ہو سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں
کہ انہو ملعون فی کتاب اللہ، ایسا آدمی کہ جو رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، والدین کے رابطے میں نہیں ہے، خدا نے، اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت بھیجی. اور جو آدمی ملعون ہے اس کی دوستی آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی. بس ہمیں کوشش کرنی چاہیے دوست و رفیق ساتھی چننے میں جو ہے وہ دقت کرنی چاہیے، اس کے لیے معیار ہمیں مقرر کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن